منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار مت کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو، یہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، یہ غلطی کی، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، غلط کر رہا ہے، مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ پھر ناپاک ہونے کے علاوہ مسجد کا ادب، مسجد کا ادب، اس کی تعظیم، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، مسجد کا ادب۔ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرے اور صحابہ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اجازت سے پیشاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیشاب شروع کر چکا، اس کے پیشاب کو روکنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ نہیں کہ اس کا وجہ سے پیشاب کرنا زیادتی ہے، اس کا پیشاب روکنا زیادتی ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے اونچا ہے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بہت اونچا ہے، کیسا بھی مسلمان ہو اس کا مقام، اس کا درجہ اور اس کی تعظیم بیت اللہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیرا احترام واجب ہے اور تیری تعظیم مسلم ہے، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ پہلے غور کرنا پڑے گا کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اسلوب اور طریقہ کیا ہے، اسلوب اور طریقہ کیا ہے۔ آیا آپ شور مچا کر سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے پیشاب کر لیا، یا آپ اس پر کوئی مواخذہ کرنا چاہتے ہیں اس کا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو، تو پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ پانی کا ڈول بہا دیا گیا، مسجد پاک ہو گئی۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے یا مسجد اس گندگی اور برے کام کے لیے نہیں، مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے اور اعمال دعوت کے لیے ہے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے جو تم نے کیا۔ بس اس سے زیادہ روایت میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو لے کر گیا اپنی قوم کی طرف، اور یہ کہا جا کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، مجھے صرف اتنا بتلایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بلکہ ذکر و عبادت اور تلاوت اور دعوت کے لیے ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب اور طریقہ ہے، اس لیے اصول سکھلانے کے لیے اور اصول پر لانے کے لیے سب سے یعنی یقینی راستہ اور متعین طریقہ یہ ہے
کہ آپ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی ذلت نہیں چاہتے. سنو غور سے کہ منکر کرنے والے کے منکر کو چھپایا جائے، غلطی کرنے والے کی غلطی کو چھپایا جائے. لوگ بیچارے اتنے بے عقل ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ یہ اس اعلان سے اس غلطی سے باز آ جائے. وہ تو باز آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن امت میں گناہ عام ہو جائے گا. سنو غور سے، امت میں گناہ عام ہو جائے گا. اس لیے کہ باطل کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے، ہر چیز اس کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے. جس چیز کو ختم کرنا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو. اس لیے کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کے لیے سب سے بڑا سبب اس چیز کے تذکرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زبان میں یہ بات رکھی ہے کہ جس بات کے تذکرہ کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی، چاہے بھلائی کے، چاہے برائی کے، چاہے معروفات کے، چاہے منکرات کے. جو چیز تذکروں میں آئے گی وہ زندہ ہو جائے گی، اور جو چیز تذکروں میں نہیں آئے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی. سنو غور سے. فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیت الباطل بترک ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. ایک شخص نے آ کر کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مومنین، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، ہماری بیٹی سے زنا ہو گیا، غلطی ہو گئی اس سے، اور زنا سے اس کی بکارت اور اس کا کنوارا پن ختم ہو گیا. ایک عیب ہو گیا لڑکی میں ایک عیب ہو گیا. آج اس لڑکی کے لیے شادی کا پیام آیا ہے کہیں سے، شادی کا پیام آیا ہے. ہمیں یہ فکر ہے کہ لڑکی میں عیب ہے اور لڑکی سے زنا ہو چکا ہے اور اس کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہماری لڑکی میں یہ عیب ہے اور اس سے ایسی غلطی ہو چکی ہے، چاہے وہ شادی کریں چاہے نہ کریں. سنو غور سے، غور سے سنو، کیونکہ معاملہ ہے، عقد ہوگا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، ہمیں لڑکی میں عیب ہے. ہم سوچ رہے ہیں، میاں بیوی دونوں آئے حضرت عمر کے پاس، کیا ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی کا حال. حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم دونوں نے کسی سے بھی ذکر کیا لڑکی کے اس عیب کا، یا لڑکے والوں کو بتایا کہ اس میں عیب ہے، تو میں تم دونوں کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. تم دونوں کو ایسی سخت سزا دوں گا کہ میں نے ایسی سزا کسی کو نہیں دی ہوگی. فرمایا کہ اس لڑکی کو لے جاؤ اور اس کی شادی ایسے کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو، ایسی لڑکی جس سے کبھی کوئی چھوٹا گناہ بھی اسلام کا نہ ہوا ہو. عفیفہ کہا روایت میں ہے. عفیفہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ تو کیا چھوٹا گناہ بھی اس سے نہ ہوا ہو. فرمایا ایسے اس کی شادی کرو جیسے پاک دامن نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. اور اگر تم نے اس کی زنا کا ذکر کسی سے کیا تو میں تمہیں یہ سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی.
یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے. منکرات ختم ہوتے ہیں معروفات کے تذکروں سے. ہم نے غور کیا اس زمانے میں لوگ منکرات کا ذکر کرتے ہیں، شور کرتے ہیں تاکہ منکر ختم ہو جائے، حالانکہ شیطان اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ منکر زندہ ہو جائے اور منکر پھیل جائے. اس لیے فرمایا کہ منکر کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو منکر سے ہٹاتے تھے. ایک آدمی نے آ کر کہا، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. دیکھو دوستو، گناہ کا ثابت کرنا دین نہیں ہے. گناہ کو ثابت کرنا دین نہیں ہے، اور گناہ کو ثابت کرنا یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. گناہ کو ثابت کرنا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان سے گناہ ہونے کے بعد اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، یہ اصلاح کا راستہ ہے. ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. مسلمان سے گناہ ہونے کے بعد اور مسلمان کے خود اقرار کرنے کے بعد، مسلمان خود اقرار کر رہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس وقت کوشش بات ہی کرو کہ گناہ ثابت نہ ہو. یہی سنت ہے. میں جو کہہ رہا ہوں شروع سے کہ تعلیم میں نبوت کا اسلوب لاؤ. یہ نہیں کہ تم گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، بلکہ یہ کہ جو آدمی خود گناہ کا اقرار کر رہا ہے کوشش کرو کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو. سنو میری بات توجہ سے، یہ نبوت کا طریقہ ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا بلکہ کام کرنے والوں کی کوشش بات کی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بات معلوم ہو تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ بات ثابت ہونی چاہیے. جی ہاں،